الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الناس۔ جب دنیا میں اسلام کو اقتدار حاصل تھا، جب معاشرہ اور سوسائٹی اسلام کے تحت ہوتی تھی، جب نجی اور انفرادی زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی تھی، تو ان تین خوبیوں کا رواج تھا۔ جب دنیا اسلام کے ماتحت تھی اور دنیا میں اسلام کو اقتدار حاصل تھا، معاشرہ اور سوسائٹی اسلام کے ماتحت تھی، نجی اور انفرادی زندگی میں اسلام کو قوت اور طاقت حاصل تھی، تو لوگوں کی زندگیوں میں امر بالصدقہ، خیر خواہی ہوا کرتی تھی۔ صدقہ کا ایک جامع ترجمہ ہے، یوں تو کسی کو راہ دکھا دینا بھی صدقہ ہے، اور میٹھے بول بولنا بھی صدقہ ہے، کسی کا بوجھ ہلکا کر دینا بھی صدقہ ہے، اور کسی کے ساتھ مالی تعاون کر دینا بھی صدقہ ہے، اور کسی کے ساتھ اپنی صلاحیت کے ذریعے مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو اس کا ایک جامع ترجمہ تفسیر یہ ہے، صدقہ خیر خواہی، کہ جب معاشرے میں اسلام ہوتا ہے تو اس کے ماتحت اسلام کے سچے پیروکاروں میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہوتے ہیں۔ جب دنیا میں اسلام کو غلبہ تھا تو انسانیت میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی تھی، اور جب مسلمانوں کے گھروں سے اسلام نکلا ہے تو وہاں بھی زیادتی اور ناانصافی اور ظلم ہے۔ اس لیے کہ یہ خیر خواہی اسلام کا خوبصورت خلق ہے، اور اسلامی زندگی کا خوبصورت ثمرہ ہے، اور اسلامی زندگی کا خوبصورت نتیجہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، کبھی کسی معاشرے میں اسلام کو غلبہ حاصل تھا تو وہاں خیر خواہی تھی، وہاں ایسی خیر خواہی تھی۔ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات ہیں کہ غزوے میں چچا زخمی ہے، بھتیجا ڈول میں پانی لاتا ہے، چچا زخموں سے چور ہے، قریب میں آواز آتی ہے، پانی مجھے دیجیے۔ چچا کہتا ہے، بھتیجے مجھے چھوڑیے، پانی آگے لے جائیے۔ اللہ کی شان، وہ آگے پہنچتا ہے تو پھر قریب سے ایک زخمی کی آواز آتی ہے، پانی مجھے دیجیے۔ وہ شخص کہتا ہے، مجھے چھوڑیے، آگے والے کو پانی دیجیے۔ جب وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، واپس دوسرے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی اللہ کا مہمان اپنے چچا کے پاس آتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کی ایک سچی تصویر اسلام کی تاریخ پر چھوڑ گئے کہ الا من امر بصدقہ، جب کسی معاشرے میں اسلام کو اقتدار حاصل ہوتا ہے اور اس کے ماننے والے اسلام کے سچے پیروکار ہوتے ہیں، تو اس سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، اگر ایک ماں کے 5 بیٹوں میں، جہاں زبان بھی ایک، رنگ بھی ایک، قوم بھی ایک، ماں باپ بھی ایک، لیکن وہاں اسلام کی زندگی کی حرارت ختم ہو جائے اور اسلام کی زندگی کی روح نکل جائے تو وہاں بھی خیر خواہی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں بھی حرص و ہوس، وہاں بھی ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ یہ خلق تو اسلام کا میٹھا پھل ہے، امر بالصدقہ، خیر خواہی، بھلائی، دوسروں کے لیے اچھائی چاہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، المؤمن
مومن کی ایک شان کیا ہے؟ من امنہ الناس، من امنہ الناس، مومن کی شان یہ ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر مطمئن ہو جائیں کہ اس سے میں محفوظ ہوں، نہ میری جان، نہ میری مال، نہ میری عزت، نہ میرے آبرو، کسی کو نقصان نہیں، اس لیے کہ میرا معاملہ ایک صاحب ایمان سے ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بلکہ مسلمان تو اپنا تعارف کراتا ہے السلام علیکم، جس سے ملتا ہے، جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، قریبی ہو یا دور کا ہو، پیغام دے رہا ہوتا ہے میری ذات سے صرف آپ کو سلامتی ہی سلامتی ہے۔ المسلم، اگر واقعی اسلام کی روح ہے تو اس کی ذات سے کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی اور ظلم نہیں۔ امر بالصدقہ، وہاں خیرخواہی ہوتی ہے، وہاں ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہی جاتی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں ایک انصاف کی زندگی گزار رہا ہوں؟ اس کا کیا معیار اور کیا پیمانہ ہے کہ میں واقعی ایک انصاف کی زندگی گزار رہا ہوں؟ دوسرے معنی میں واقعی میں ایک اسلام کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس لیے کہ اسلام کا مختصر تعارف کیا ہے؟ ایک لفظ میں عدل ہے۔ اسلام کا مختصر تعارف کوئی پوچھے آپ سے کہ وقت نہیں ہے، سفر کر رہا ہوں، ایک لفظ میں اسلام کا تعارف کیجئے تو اسلام کا نام ہے عدل۔ اللہ کے حق میں انصاف، مخلوق کے حق میں انصاف، عدل۔ تو کہ یا رسول اللہ میں انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یعنی میں اسلام کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کوئی اس کا معیار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے چاہ لو، یہی اسلام ہے، یہی عدل ہے۔ جو دوسروں کے لیے تم خیرخواہی، بھلائی چاہتے ہو وہ دوسروں اپنے لیے وہ دوسروں کے لیے چاہ لو، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام عدل ہے، اسی کا نام انصاف ہے۔ امر بالصدقہ، خیرخواہی ہو۔ ایک تو یہ خوبی ہے جب اسلام کو اقتدار ہوتا ہے معاشرے میں، قوم میں، دنیا میں، بلکہ نجی اور گھریلو زندگی میں اسلام کے پاس قوت فیصلہ ہوتا ہے اور اسلام اس کی زندگی پہ حاوی ہوتا ہے، تو وہاں انصاف ہوتا، وہاں خیرخواہی ہوتی، وہاں بھلائی ہوتی، وہاں ظلم نہیں، زیادتی نہیں، نہ انصافی نہیں۔ کہلانے میں مسلمان مردم شماری کے، لیکن اگر میاں بیوی کی زندگی میں اسلام نہیں تو قسم خدا کی اس سب سے قریبی رشتے کے اندر بھی ظلم ہو، سب سے محبت بھرا سب سے قریبی رشتہ باپ بیٹے کا، یہاں بھی ناانصافی ہو، سب سے پیارا رشتہ ماں اور بیٹی کا، اسلام کی روح نہیں ہوگی، ظلم اور ناانصافی یہاں بھی ہوگی۔ سب سے محبت بھرا رشتے بیٹے اور باپ کا، بیٹی اور ماں کا، بیوی اور شوہر کا، سب سے قریبی اور محبت بھرے رشتے، لیکن جب اسلام کی روح نہیں ہوگی تو خیرخواہی کے جذبات ان رشتوں سے بھی رخصت ہو جائے۔ اور بھائی جب زندگی کے ان رشتوں سے بھی خیرخواہی رخصت ہو جائے تو زندگی جہنم سے کم نہیں رہتی، زندگی عذاب سے کم نہیں رہتی، پھر زندگی کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتی۔ ہر وقت جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، جب وہیں سے ناانصافی کے کانٹے چبھنے لگ جائیں، ظلم اور ناانصافی کے کانٹے چبھنے لگ جائیں، تو بتائیے آدمی زندگی کی کس کروٹ سکون پا سکتا ہے؟ امر بالصدقہ، خیرخواہی کی جذبات، او معروف۔ اور دوسری اسلام کی خوبی ہے جب اسلام کو اقتدار ملتا ہے قومی سطح پہ، معاشرے کی زندگی میں عرض کر رہا ہوں، نجی اور گھریلو زندگی میں،
اسلام ہوتا ہے، پھر وہاں نیکیوں کو طاقت ملتی ہے، نیکیوں کو فروغ ملتا ہے، نیکیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے۔ اور معروف کہتے ہیں نیکی کو، اور آپ جانتے ہیں معروف کے معنی آتے ہیں پہچانی جانی ہوئی چیز، جانی پہچانی چیز۔ یہ معروف آدمی ہے، پہچانا ہوا آدمی، جانا ہوا آدمی ہے، جس سے کچھ مناسبت ہو، پہچان ہو۔ آپ آنکھوں میں سرما ڈالیں تو سرما آنکھوں کے لیے مناسبت رکھتا ہے، تو آنکھ کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور اسی آنکھ کے اندر کوئی تنکا، کوئی اور چیز آ جائے تو چبھتی ہے نا، اسے کہتے ہیں منکر۔ منکر گناہ کو کہتے ہیں منکر، اجنبی چیز، اجنبی چیز۔ تو جب مانوس چیز گھر میں آتی ہے، نیکی، مانوس چیز گھر میں آتی ہے نیکی، تو گھروں میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اجنبی چیز آ جائے، جیسے کوئی آپ کے گھر میں اجنبی آ جائے، بتائیے پریشانی ہوتی نہیں ہوتی؟ کون آ گیا بھائی؟ کون آ گیا؟ ایسی جب معاشرے میں منکرات کو فروغ ملتا ہے، منکر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ ایسی تپش کی زندگی گزارتے ہیں جیسے کھانا گرم کیا جاتا ہے بوفے سسٹم میں، نیچے آگ جلی ہوتی ہے، کھانا گرم ہو رہا ہوتا ہے۔ جس معاشرے اور جس گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ان کی زندگی ہر وقت گرم رہتی، جیسے کوئی نیچے انگارہ چل رہا ہے، جیسے اس کی زندگی میں کوئی آگ لگی ہوئی ہے جس نے ہر وقت اس کے دماغ کو گرم کر رکھا ہے۔ امر بصدقہ او معروف، مسلمانوں کی زندگی تھی، وہاں خیر خائی کے جذبات اور وہاں نیکیوں کو فروغ ملا کرتا تھا، اس کی حوصلہ افزائی ہوا کرتی تھی۔ نیکی عزت کی چیز ہوا کرتی تھی، نیکی اسٹیٹس ہوا کرتا تھا۔ اس امت کے سب سے بڑے لوگ، اس امت کے سب سے بڑے لوگ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس امت کے سب سے بڑے لوگ۔ آپ دیکھیں گے ان کے ہاں نیکیوں کا اسٹیٹس کیا تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے نظر آتے تھے۔ اب تو جیب میں چند ٹکے کے آ جائے، وہ اللہ کا گھر کا راستہ ہی بھول جاتے، وہ اللہ کے گھر کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ ان کی زبانیں قرآن کی تلاوت سے محروم، ان کی زندگیاں ایمان اسلام کی زندگی سے خالی، اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں بدقسمتی سے گناہوں کو اسٹیٹس حاصل ہے، گناہوں کو اسٹیٹس حاصل ہے۔ کہنے میں مسلمانوں کی اولادیں ہیں لیکن اسلام کی روح سے خالی، اس لیے کہ جہاں اسلام ہے وہاں خیر خائی ہے، وہاں نیکی ہے، وہاں نیکیوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ جس معاشرے اور سوسائٹی میں اور جن گھرانوں میں اللہ کی نافرمانی اور جن تعلیمی اداروں میں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، وہ گھر اور وہ سوسائٹیاں، وہ تعلیمی ادارے اسلام کی زندگی اور روح سے خالی ہے۔ اسلام کے تو یہ اخلاق ہیں کہ وہاں خیر خائی، بھلائی، انصاف، وہاں نیکی، نیکیوں کی حوصلہ افزائی۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مسلمان مرد، مسلمان عورت، یہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ، اور ان کا کام نیکیوں کو فروغ دینا، برائیوں سے روکنا۔ اور منافق، فرمایا منافق کی نشانی یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، جو منافق ہوتا ہے،
جو اسلام کے لبادے میں نظر آتا ہے، جو اسلام کے لبادے میں نظر آتا ہے اور اسلام اور ایمان کی روح سے محروم ہوتا ہے، وہ برائیوں کو فروغ دیتا ہے، وہ برائیوں کو فروغ دیتا ہے، وہ فحاشی کو فروغ دیتا ہے، وہ بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، وہ حرام کو فروغ دیتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے، بھلائیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ فرمایا منافق، تو یہ تو ایمان کے خلق ہیں کہ وہاں خیرخواہی ہو، وہاں نیکیوں کی حوصلہ افزائی ہو، امر بصدقہ او معروف، اور تیسرا خلق اسلام کا اصلاح بین الناس، اصلاح بین الناس، کہ جب بھی مسلمانوں میں ان کے سکے بھائیوں میں یا ان کے اسلامی بھائیوں میں یا ان کے اسلامی پڑوسیوں میں یا ان کے دوستوں میں یا اٹھنے بیٹھنے والوں میں کہیں ان بن ہو جائے تو وہاں کئی ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو ان کو آپس میں جوڑ دیتے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کے خلق۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اچھے لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب معاشرے میں اسلام کی روح ہوتی ہے تو دلوں کو ملانے والے بہت ہوتے ہیں۔ اب توڑنے والے بہت ہیں، ملانے والے تھوڑے۔ اب دور رکھنے والے بہت ہیں، نفرتیں پھیلانے والے بہت ہیں۔ اب نفرتیں پھیلانے والے بہت ملیں گے، لیکن دلوں کو ملانے والے، صلح کرانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی قیمتی چیز بتاؤں جو نفلی روزے سے بھی، نفلی نماز سے بھی، نفلی صدقے سے بھی بڑھیا نیکی ہے، نفلی نماز سے بھی، نفلی صدقے سے بھی، نفلی روزوں سے بھی بڑھیا عبادت ہے۔ کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا اصلاح بین الناس، لوگوں کے دلوں کو جوڑ دینا، لوگوں کے آپس میں صلح کرا دینا۔ اور فرمایا آپس کا توڑ یہ تو اس طرح ہے جیسے بال صاف ہوتے ہیں، اس طرح سے ایسی جب مسلمانوں میں آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو مسلمانوں کا دین صاف ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا دین صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تدخلوا الجنہ، جنت نہیں ملے گی حتیٰ تؤمنوا، بغیر ایمان کے، بغیر ایمان کے جنت میں جانا ایسا مشکل ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزارنا۔ بغیر ایمان کے جنت میں جانا ایسا ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزارنا۔ لا تدخلوا الجنہ حتیٰ تؤمنوا، بغیر ایمان کی جنت میں کوئی نہیں۔ ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، اور تمہارے ایمان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تمہاری ایمان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ واقعی تمہارا ایمان صحت مند ہے، تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، پھر آپس میں محبت کرو، پھر آپس میں محبت کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی تشخیص بھی بتائی، دوا بھی بتائی۔ مرض کی تشخیص کیا بتائی؟ کہ تمہارے دلوں میں محبت نہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں، تو سمجھو ایمان صحت مند نہیں۔ فرمایا علاج بھی بتاتا ہوں، الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، ہم تمہیں ایسی چیز بتائیں اگر تمہارے اندر آ جائے، تمہارے میں محبتیں آنے لگ جائیں؟ کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو فروغ دو۔ اگر دل سے تم مسلمانوں سے کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم اسے دعائیں دو گے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں رحمتیں دے، اللہ تمہیں برکتیں دے۔ اگر یہ تم ہر عام و خاص مسلمانوں کو یہ ہر وقت دعاؤں دو گے تو تمہارے لیے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ جب تم ان کے لیے پیٹھ پیچھے دعائیں کرو گے اور جب ان کے سامنے آؤ تو سلام اور رحمت اور برکتوں کی دعاؤں سے نوازو گے تو اس سے تمہارے دلوں میں آپس کی محبتیں پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرمائے اور یہ اعلیٰ خلق اور اخلاق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔